डॉक्टर इरशाद हुसैन को वेलकम करते हैं मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। कल एक दो दिन पहले मुझे कहा गया कि आपने ये करना है, तो बिल्कुल मैंने हामी भरी, बिकॉज डॉक्टर साहब को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ एज अ मेंटोर एंड एज अ लीडिंग इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबली। डॉक्टर साहब, आप सबको मालूम है कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, बहुत लंबा अरसा वर्ल्ड बैंक में काम किया, फिर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की उन्होंने बहुत खिदमत की है। स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, बिल्कुल स्टेट बैंक को बदल दिया, आईबीए के सरबराह बने, आईबीए की शक्ल बदल दी, कई वजारतें जो है उनको उन्होंने रिफॉर्म किया, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की इस्लाहात के लिए कई पेपर्स लिखे, और कुछ बातों पे अमल हुआ, बहुत सी बातों पे अमल नहीं हुआ, और ये मुस्तकिल लिखते भी है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है कि ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो बेहतरीन किताबें और आर्टिकल्स हैं वो इन्होंने हम सबको पढ़ने के लिए दिए हैं। एलिटिस्ट इकोनॉमी का जो पूरा एक डिस्कोर्स है उस पर डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में लिखा है। उसके अलावा भी बहुत सारे मौजूआत के ऊपर ये लिखते रहते हैं, और मैं आज बड़ी खुशी की बात है कि ये लाहौर आए हुए हैं। अमार ने इनको इन्वाइट कर लिया, अमार ने। और मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं ये चाहता हूं कि आपके हालिया जो मज़ामीन है, मैंने कुछ और तैयारी की हुई थी कल रात को, लेकिन आज सुबह के जो वाकयात जिन पर हमारे बहुत सेलिब्रेट कर रही हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन बदली भी है, क्योंकि कभी तो मैंने ज्यादा वो हाय हाय और मातम करना था कि ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन और हम मर गए, लुट गए। तो अभी कुछ लगता है कि शायद 2 हफ्ते के लिए कुछ मार्केट्स में भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तब्दीलियां आई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये इतना वल्नरेबल मईशत जो है इकोनॉमिक शॉक से, अगर गल्फ में कुछ होता है, दुनिया में कुछ होता है, तेल की कीमतों में कुछ होता है, तो इसकी वल्नरेबिलिटी जो है इस मईशत की, उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या सोर्सेज है वल्नरेबिलिटी के, और उसके लिए क्या पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए। आपने चूंकि पूरी उम्र इस पे काम किया है, तो लेकिन आज के तनाजुर में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उस पर बात करें, एंड देन आई हैव अ फ्यू फॉलो अप क्वेश्चंस। जी, थैंक यू वेरी मच। अमार ने मुझे कहा जब ये मुझे मिला लास्ट टाइम कि आई वांट यू टू talk to the younger people, and this is exactly what I'm doing. I go from Deir Ismail Khan all the way to Gwadar, to Gilgit-Baltistan, to Sindh, and talk to the younger people, because we have outlived our utility and we are a lost generation. The future of Pakistan lies in the hands of the younger people. very true. So because of my experience, I have been able to talk to them and answer their questions. These are all interactive sessions. एक तो formal speeches होती हैं उसमें तो आप, but I believe in interactive section, क्योंकि ये मैंने सीखा जब मैं 8 साल IBA में था कि आप जब इनको मौका देते हैं आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं यंगस्टर्स के, जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं. So that's where I come from, that I want to listen to you guys, and that's why I agreed with Ammar. But Raza is a friend. I knew his father also. He was a civil servant, ADB. इसको पता नहीं क्या छोड़ छाड़ कर सारा ये आके बड़ा एंकर बन गया, जो ज़्यादा इसको लोग वो एंकर की तरफ से जानते हैं, और इसके जो पिछले सारे काम वो सारे ख़त्म हो गए. तो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर, एंड आई मस्ट से कि मैं, आपने देखा होगा कि मैं टीवीज़ पर 2018 के बाद से नहीं गया हूँ, इस वजह से कि हमारे टीवी के एंकर्स जो हैं वो फिर उनका अपना एक तरीका है, तो आपको पूरी बात भी नहीं करने देते. सो आई हैव अवॉइडेड द मीडिया, और इसलिए आपके साथ बात करने का मुझे बहुत शौक़ है और मैं सीखना भी चाहता हूँ. नाउ आई रोट 2 आर्टिकल्स इन डॉन. एक आया था डीलिंग विथ आर वल्नरेबिलिटीज, और एक है ये द इकोनॉमिक सिक्योरिटी बफर्स. ये 2 आर्टिकल्स हैं एंड दे शुड बी सीन टुगेदर. मेरा बेसिक हाइपोथेसिस है कि पाकिस्तान ने अपनी जो सारी जिंदगी गुजारी है वो किसी के साथ हैंग ऑन करके
اور رینٹیئر اسٹیٹ کی طرح سے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے. کیا آپ نے پہلے کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا, جب وہ خوش ہوئے تو انہوں نے آپ کو نواز دیا, جب وہ آپ سے ناراض ہوئے تو آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں, and it was a very uneven relationship. And I welcomed the dissolution of USAID. میں نے کہا کہ پاکستان کو ایک پیسہ امریکہ جو ہے وہ ایڈ نہ دے, یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. And I said that's in my article. کہ بہت اچھی بات ہے. اور اب اگر کسی اور فارم میں USAID بن کے آئے, پاکستان کو ایک پیسہ نہیں لینا چاہیے امریکہ سے. 2 وجوہات. میری کتاب گورننگ اینڈ گورنبل پہ میرا ایک پورا چیپٹر ہے. Americans, because I was at Woodrow Wilson Center جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا, اور یہ تھاکا میں تھا استاد کارنیل میں, and I had discussion with him also. Americans کہتے تھے کہ یار تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہو اور تم ہمیں ہیلپ نہیں کرتے ہو. سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن آتا ہے, اس میں تم ہمارے لیے ووٹ نہیں دیتے ہو, تم کس قسم کے لوگ ہو. So there was a bad blood in the public opinion of the United States, including Congress and پاکستان. تو پاکستان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. اور پاکستان میں جب ہم رہتے تھے, ہر وقت مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو امریکہ امداد بند کر دے گا تو ہم کیا کریں گے, ہم مر جائیں گے. اور امریکہ جو ہے وہ تو ساری حکومتیں بدل رہا ہے, پلٹ رہا ہے. So we exaggerated the importance of the United States in our own body politic. So that is my basic thesis. کہ خدا کے واسطے آپ جو ہیں اس وقت جو آپ کی انٹرنیشنل گڈ ول ہے, ساری دنیا جو ہے اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, because of what Huma pointed out to you, کہ پاکستان played a very important role in bringing this truce, the ceasefire between the two great powers. And that has something positive for Pakistan. So my starting thesis is کہ ہم اسی میں نہ چلے جائیں کہ 5 بلین سعودی عرب سے لے لیں, 4 بلین جو ہے وہ ایران سے لے لیں, 3 بلین جو ہے وہ کسی اور سے لے لیں. Don't do that. You strengthen your economic foundations. And how do you do that? Number 1, you increase your export penetration in the rest of the world. امریکہ سے کہیں کہ آپ نے ٹیرف ہمارے اوپر 19% کا کیا ہے, یہ ٹیرف جو ہے وہ 10% کریں, اور آپ ہمیں پریفرینشل ایکسس دیں. بالکل کہ ہمارے جو گڈس ہیں ان کو آپ پریفرینشل ایکسس دیں گے. اور جیسے امریکہ میں اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کہتی ہے کہ چھوٹے بزنسز کو ہم کنسیشنز دیں گے پروکیورمنٹ میں, ہمیں ایکسپورٹس کو پاکستان کی وہاں پر اس طرح سے سیل کرنا چاہیے. ایران سے کہیں کہ ہم اب تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, یہ ہم نے جو پائپ لائن بنائی ہے اس کو پائپ لائن کو ہم کمپلیٹ کریں تاکہ ہمیں جو گیس کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہمیں RLNG خریدنا پڑتا ہے اتنی مہنگی, وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ چائنا سے کہیں کہ دیکھیں آپ نے ہماری بڑی مدد کی تھی جب ہم نے آپ کے ساتھ ملٹری کوآپریشن کیا, اینڈ دے ایکچولی پروو ٹو بی آر بگیسٹ سپورٹر. تو اب ہمیں آپ جو FTA ہے اس میں وہی ٹرمز دیں جو آپ نے آسیان کنٹریز کو دیے ہوئے ہیں. وہ 0 ٹیرف پر انہوں نے بہت ساری ایکسپورٹ جو ہیں اوپن کر دیے, ہمارے لیے نہیں کیے ہیں, تو ہمیں تو ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو کریں. آسیان کنٹری کے ساتھ آپ اپنا FTA کریں, فورن ٹریڈ ایگریمنٹ. اور یہ جانتے ہیں کہ آسیان کنٹریز are now the major contributor to the world growth besides China. Absolutely. نہ یورپ کر رہا ہے نہ اور کوئی کر رہا ہے. ایشیا is actually the main contributor. ہمارے بزنس مین ابھی تک بھاگ کے جاتے ہیں یورپین یونین پہ یا امریکہ پہ. ارے بھائی جہاں اس وقت سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے ادھر جاؤ. سو ایکسپورٹ پہ جب تک ہم نے توجہ نہیں دینی ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. جو لوگ کہتے ہیں جی امپورٹس کو بند کرو, امپورٹس کو نہیں بند کرنا ہے.
امپورٹس کو تو اس لیے نہیں بند کرنا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 50 سے 60% جو کنٹریبیوشن ہے وہ امپورٹس کا ہے. آپ کا پورا آئل جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ سارے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آئرن اسٹیل جو ہے اسکریپ ہے وہ سارا وہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ ہمیں کہنا کہ جو امپورٹس کے اوپر پابندی کر دیں دیٹ از رانگ. آپ نے ٹیرفس کو کم کرنا ہے کہ آپ نے جو یہاں پروٹیکشن دی ہوئی ہے اپنی انڈسٹری کو آپ ان کو کم کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں. اینڈ دیٹ ریکوائرس 2 to tango. تو جو آپ نے گڈ ول کی ہے اس کو آپ استعمال کریں ان آرڈر ٹو بلڈ یور مارکیٹ پینیٹریشن ان دیز کنٹریز. کریکٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انرجی کی سیکیورٹی کا پرابلم ہے. ہم نے میس اپ کر دیا پورا انرجی سیکٹر جو ہے. 1990 میں یہ طے ہوا تھا کہ وابڈا جو ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کرے گی. ٹرانسمیشن الگ ہو جائے گا, ڈسٹریبیوشن الگ ہو جائے گا, جنریشن الگ ہو جائے گا, اور آئی پی پیز جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے. آپ نے ان کو ایسی مراد دی ہیں کہ دنیا میں کسی نے نہیں دی. ڈالر ڈینومینیٹڈ آپ نے ان کو ریٹ آف ریٹرن گارنٹی کر دیا. دوسرا ان کو کہا کہ ٹیک اور پے, آپ پیدا کرو گے یا نہ پیدا کرو گے ہم آپ کو پورے پیسے دیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ ساری آپ کے پاس جا رہی ہے, اور جو ہم ڈیلے کریں گے آپ کو پیسے دینے میں اس کے ہم لیکوڈیٹی ڈیمیج دیں گے کائبور پلس کے اوپر. یہ اس طرح کے تو میں نے کہیں دنیا میں نے 20 سال دنیا کے بڑے ملکوں پہ کام کیا ہے, اس طرح کے میں نے کنسیشن اگریمنٹس کہیں نہیں دیکھے. بالکل. سو وی ہیو ٹو ناؤ موو اوے فرام آئی پی پیز. وی ہیو ٹو ہیو اے ریٹیل ڈسٹریبیوشن ان دی کمپیریٹیو بزنس. یہ نہیں جو اس وقت بڑے بڑے سیٹ ہیں ان کے ہاتھ میں, کمپیریٹیو بزنس جو ہائیسٹ بٹ کرے گا کہ لاہور میں نے 5 سینٹ پہ بجلی دینی ہے, رضا کی کمپنی کہے گی نہیں میں 4.5 سینٹ پہ دوں گا. تو اس وقت جو آپ ٹیلی فون پہ جاتے ہیں کہ جائز کے پاس جائیں یا اس کے پاس یو فون کے پاس, زون کے پاس, you have the choice. You have the same choice as far as the gas and electricity is concerned. تو اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کو اور جتنے بھی آپ کے فورن انویسٹرس ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ حالات ہمارے جو ہیں وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب کہ ہم نے انرجی سیکٹر کو نہیں کرنا ہے. تو جو پرانے ہمارے ایگریمنٹس ہیں اس کو آپ ریوزٹ کریں, تو گڈ ول ہم اس کے لیے استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا جو میرا کہنا ہے کہ جی ریمیٹنسز اس وقت آ رہی ہیں جی, 41 بلین کی ریمیٹنسز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز نے بڑا پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اٹک, کیمبل پور ہوتا تھا اس وقت, چکوال, جھیلم, یہ بالکل ایرڈ زونز ہوتے تھے, ان کے پاس کوئی ایگریکلچر نہیں ہوتی تھی. جب سے ان کے لوگ جا کے باہر کام کرتے ہیں, لٹریسی ریٹ ان دیز 3 districts has gone up to 100%. The social indicators have gone. کیوں؟ غریبوں کے بچے جو کبھی پڑھ نہیں سکتے تھے, وہ جو ریمیٹنسز آتی ہے اس سے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کو نیوٹریشس کھانا دے رہے ہیں, ان کو وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے کہ گھر جو تھا پہلے کچا گھر تھا وہاں پر آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیسنٹ اکوموڈیشن, ان کو کھیل کود کی آپ دے رہے ہیں. تو انٹر جنریشنل انکم انیکوالٹی جو ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پاورٹی جو ہے ریڈیوس ہو رہی ہے. سو وی شوڈ ٹرائی کہ جو ریمیٹنسز کے خلاف ہے اس وقت پروپیگنڈا کہ جی ہم تو ریمیٹنسز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ریمیٹنسز آر دی ایکسپورٹ آف مین پاور سروسز. جیسے آپ گڈس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کچھ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے اور کچھ کو آپ بھیج رہے ہیں باہر گڈس کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسپورٹ ہو گیا. 2 ملین آپ کے ہر سال نئے لیبر فورس میں انٹرنٹس ہیں. 1 ملین کو آپ یہاں امپلوائے کر سکتے ہیں اور 1 ملین کو آپ باہر بھیجیں,
क्योंकि दुनिया में सारे में डिमांड है, आप लेबर सरप्लस हैं, आप दूसरे कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करें। तो मेरा तीसरा कहना था कि रेमिटेंसेस के लिए आपने ये जो जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, जिन्होंने कि इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स कर दिए हैं कि हमें इतने लोग चाहिए, इतने सालों के लिए चाहिए, आप उनके साथ एग्रीमेंट करें और बैक एंड पर यहाँ पर उनको आप ट्रेनिंग दें कि उनको वेल्डर्स चाहिए, कि उनको नर्सेस चाहिए या उनको क्या चाहिए, और वो आप ट्रेन करें और उनकी लैंग्वेज भी उनको सिखाएं और उनको वर्क एथिक्स सुनाएं और उनको डिसिप्लिन बताएं कि डिसिप्लिन की जापान में डिसिप्लिन के बगैर आपका काम नहीं होता। ऐसा ही है जी। सो आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो भी आपकी बढ़ जाएंगी। तीसरी चीज़ ये थी। चौथी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब आपकी पेट्रोल की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के लिए आपने मुझे, और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझ जैसे लोगों को सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड नहीं देनी है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें कि सर्वे के बाद बताया गया है कि ये 16.5 का जो मीन स्कोर है, इससे 10 मिलियन फैमिलीज को फायदा हो सकता है। आप उनको कैश दें, इनका कैश ट्रांसफर बढ़ाएं, इनका सारा डिजिटाइज कर दें ताकि ये घर बैठे हुए अपने पैसे जो हैं वो निकाल सकते हैं, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ना जाएं। और अगर आपने पेट्रोल के ऊपर या गैस के ऊपर सब्सिडी देनी है तो वो आप मोटरसाइकिल वालों को या लो इनकम वालों को दें, दूसरों को ना दें। दूसरों को सोशल प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट आवर पुअर, जी, दैट इज माय प्रायोरिटी। आई डोंट वांट कि रिच शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट। एसयूवी चला रहे हैं, करोड़ों रुपए की है, उनको मैं क्यों कहूं कि भाई आपको सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा। और आपको पता है कि लास्ट टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज पेट्रोल किया, वी कैन गॉट आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम। उन्होंने कहा जी आपके पास तो फिजिकल स्पेस ही नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगा अगर आपने नोट छापने शुरू कर दिए। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दोज मिस्टेक्स, बट आई केयर फॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री एंड आई वांट सोशल प्रोटेक्शन। So this is what the strategy which I have said. For God's sake, don't go to Saudi Arabia and say कि जी हमारे deposits जो हैं इसको आप renew करते हैं. This is below our dignity. Now we have a position of strength in international committee. We cannot actually do this. उनको कहें कि 5 बिलियन जो है वो आप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी में लगाएं ताकि हमारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री जो है वो प्लास्टिक्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, टेक्सटाइल मैन-मेड फाइबर्स हैं, वो इस वक्त डिसएडवांटेज में हैं। आप यूएई को कहें कि आप हमारे लिए ये एल्युमिनियम स्मेल्टर लगा दें यहाँ पर। आप जो चाइना से कहें कि चाइना जो है यहाँ पर हॉट रोल्ड कॉइल लगा दे ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टील है वो कर दे। ये सारे पैसे जो हैं ये आप डिपॉजिट से उनको कहें कि इसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कर दें। या अगर थोड़े बहुत कुछ रह जाते हैं तो उनको आप लॉन्ग टर्म में कंसेशनल उस पे कर दें, ताकि रोज ये सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो हैंग होती है कि वापस देने हैं, और उसी में हम IMF के पास जाते हैं कि IMF कहता है तुम्हें तो 12 बिलियन के ये करने हैं। और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के लिए और हमारे सारे पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी अनडिग्निफाइड चीज़ है कि हमारा हर प्राइम मिनिस्टर और हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जाके उनके सामने खुशामदी करता है कि जी हमारा 2 बिलियन का एक्सटेंड कर दो, हमारा 1 बिलियन का एक्सटेंड कर दो। कोई मुल्क जो अपनी इस खातिर पे नहीं करेगा, तो मुझे तो बड़ा इस पे अफसोस होता है। आई सेड कि वापस करो ये पैसे, या उनको कहो कि इस वक्त जो हमारा मुकाम है, जो इस वक्त हमने कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द वर्ल्ड पीस, इसकी प्राइस ये नहीं है कि हमें पैसे दो, हमारी जो बुनियाद है इकोनॉमी की वो आप मजबूत करें। रजा, तुम्हें पता है कि देयर आर 3 elements which command respect in the world economy. One is the military strength. वो आपने demonstrate कर दी in May 2025 by showing to the rest of the world कि आप एक larger adversary को भी take on कर सकते हैं, and China was of great help to us. तो आपकी military strength जो है वो बड़ी मजबूत है।
Second is the economic strength. Absolutely. اگر آپ کی اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہے تو وہ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں آئے گی. اینڈ تھرڈ از دا ٹیکنالوجیکل پروگریس, کہ اگر آپ کی ٹیکنالوجی اس اسٹیج پر نہیں ہوگی کہ آپ اکانومی کو استعمال کر سکتے ہیں, کہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ 30 من گندم دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پروگریسو فارمر ہے وہ 50 من لے رہا ہے, تو اس غریب نے کیا کیا ہے, اس کو آپ مدد کریں تھرو ٹیکنالوجی. اس کے پاس مشینری ہونی چاہیے, اس کے پاس فرٹیلائزر ہونی چاہیے, اس کے پاس اسپرنکلر اریگیشن ہو, اس کی مدد کریں آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. مجھے شرم آتی ہے جب میرا جاپنیز دوست کہتا ہے کہ یو ہیو 80% آف دی انٹائر کلٹیویٹڈ لینڈ انڈر اریگیشن کنٹیگوس. کہتا ہے آپ مجھے دو, آئی ول بیکم دا ورلڈز بریڈ باسکٹ, میں دنیا کو ایکسپورٹ کروں گا. تم 10 بلین کی امپورٹ کر رہے ہو فوڈ کی, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ سو دس از مائی پوائنٹ. یو ہیو ٹو انویسٹ ان ایگریکلچر. ایگریکلچر از یور بیک بون. دا رورل اکانومی سے جب آپ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھاتے ہیں, اور تمہیں پتا ہے کہ یہ جو موٹر بائک والے ہیں یہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ رورل اکانومی میں انکمز بڑھی ہیں کہ نہیں بڑھی ہیں. جب انکم بڑھتی ہیں ان کی پرچیزز جو ہیں موٹر سائیکل کی بڑھ جاتی ہیں. وہ فٹ ویئر والے کہتے ہیں مجھے کہ جی ہماری چاندی اس وقت ہوتی ہے جبکہ رورل ایریاز کی انکمز بڑھتی ہیں, وہ آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جوتے, اپنے لیے جوتے. دس از ہاؤ دی ملٹی پلائر افیکٹ آن دی اربن اکانومیز. غربت بھی ختم ہوگی, ان کی پاور آف اسپینڈنگ بھی بڑھے گی, اور کنزیومر گڈس انڈسٹری جو ہے, سو دی ملٹی پلائر افیکٹ آف دی ایگریکلچر از ویری ہائی. اینڈ چائنا ہیز بین گوئنگ اراؤنڈ اینڈ سیئنگ کہ یار ہماری سمپل ٹیکنالوجی بھی اگر آپ کر لو یہاں ٹرانسفر تو تمہارے یہ جو پرابلمس ہیں ایگریکلچر کے یہ سارے سالو ہو جائیں گے. ہم نے 1000 وہاں پر ایگریکلچر گریجویٹس تو بھیج دیے, وہ آ کے کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا. آپ ان کو چائنیز کو کہیں کہ آپ ہماری یونیورسٹیز کو, ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اور ایکسٹینشن ورکرز کو آپ اس قابل بنا دیں کہ آپ یہاں پر ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے لیے. جی بالکل. اب ہمار میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے پی ایم نے کہا کہ یار یہ ایگریکلچر ریسرچ سسٹم جو ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کر کے دکھاؤ مجھے. میں پہلے تو پی آر سی گیا, اس کے بعد فیصل آباد گیا, وہاں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے جو کہ انڈین کے زمانے میں بھی دی اونلی ایگریکلچر کالج ہوتا تھا وہ فیصل آباد ہوتا تھا. وہاں نبجی ہے, وہاں نیاب ہے. سو یو ہیو دا بیسٹ ایگریکلچر انسٹیٹیوشنس. میں نے صرف ایک سوال پوچھا, میں نے کہا کہ آپ یہاں سارے کے سارے ہیں, یہ کراپس جو فیصل آباد میں ہوتی ہیں اور یہ کراپس آپ کے ٹوبر ٹیکسنگ میں ہوتی ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ییلڈز پر ایکر ان کراپس کی فیصل آباد میں زیادہ ہے کہ ٹوبر ٹیکسنگ میں؟ انہوں نے کہا جی برابر کی ہے. میں نے کہا پھر آپ کا یہاں ہونا کیا ہے؟ If you can't actually help the poor farmers of Pakistan in فیصل آباد, تو آپ کا یہاں وجود کیا چیز ہے؟ This is our agriculture research system. So it is dysfunctional. آپ چائنا کو کہیں کہ چائنا نے سب سے بڑا جو پہلا کام کیا وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کیا, اور ایگریکلچر سیکٹر سے پھر اربن اکانومی جو ہے ان کی بڑھی. آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, اب آپ کی چائنا کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے, اور آپ کا رتبہ بھی بڑھ گیا ہے جب سے آپ نے یہ سیز فائر کرائی ہے. استعمال کرو. ڈاکٹر صاحب یہ میرا بہترین اپنے یہ کر, اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے چہروں کو میں پڑھنے کی کوشش کروں, بہت سے سوالات اور کامنٹس لگ رہے ہیں کہ برو ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک فائنل جو کہ آپ کی باتوں میں ایک بات جو مضمر ہے وہ ہے سرمایہ کاری. جی, زرعی سیکٹر میں ہو, انرجی میں ہو, مسئلہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. فوراً تو چھوڑ دیجئے, اس کا ذکر ہوتا ہے ایف ڈی آئی, میں ذاتی طور پہ نہیں اتنا اس کو مانتا. جو لوکل انویسٹر ہے پاکستانی,
وہ نہیں انویسٹ کر رہا ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹھیک ہے. وہ دبئی میں جا کے فلیٹ خرید لے گا, وہ کہیں ویتنام میں کوئی حصہ ڈال دے گا, وہ یورپ میں جا کے وہ کر لے گا. یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے ہم ایک بند گلی میں گروتھ کے حوالے سے, معاشی ترقی کے حوالے سے, اور وہ چین کو اگر ہم فالو کریں تو گروتھ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ چین کو چھوڑ دیں. چلیے, میری اپنی جو لیٹسٹ کتاب ہے جو میں نے ڈھاکہ میں بھی اس کو لانچ کیا تھا, اٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ پاتھ ویز انڈیا پاکستان بنگلہ دیش 1947 to 2022. پاکستان میں 1990 سے اور 2024 تک 16 elected prime ministers آئے ہیں. Average age of a prime minister is 2 years. And every prime minister, whether he belongs to the PMLN or he belongs to the PPP, وہ اپنے پچھلے پرائم منسٹر کی باتیں پالیسیز چھوڑ کر اپنی نئی شروع کر دیتا ہے. 2 سال کے بعد اس کی فراغت ہو جاتی ہے. So you have a discontinuity of the economic policies. بالکل. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد and خالدہ ضیاء were called battling بیگمس. کبھی وہ الیکٹ ہوتی تھی, کبھی جیسے بی بی کا الیکٹ ہوتی تھیں اور نواز شریف الیکٹ ہوتے, تو وہاں پہ بھی یہ. But their economic policies were consistent and continuous. Absolutely. تو دی سرمایہ کار سیٹ کہ ہماری بلا سے کوئی 3 پرائم منسٹر رہے ہیں, 10 سال سے زیادہ مودی رہا ہے. جب نرسمہ راؤ نے انڈیا میں یہ پالیسیز کہیں جو نواز شریف نے بھی کی, لبرلائزیشن کی, کسی نے نہ انڈیا میں نہ باہر اس کا نوٹس لیا. کب نوٹس لیا؟ جب واجپئی بی جے پی اپوزیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی اور اس نے وہی پالیسیز کنٹینیو کی, بلکہ ان کو اور مضبوط کیا, اس میں پرائیویٹائزیشن کو انکلوڈ کر لیا. انڈیا جسٹ ٹک آف. اس کے بعد پھر منموہن سنگھ آ گئے. منموہن سنگھ واز دی آرکیٹیکٹ آف دس. 10 سال میں انہوں نے کر دیا. 15 سال مودی آیا. مودی نے کہا کہ میں انڈیا کو تو 1947 تک مڈل انکم کنٹری لے کے جاؤں گا. اس نے پھر اس پہ کام کیا. 3 پرائم منسٹر رہے ہیں, 16 پرائم منسٹر آپ کے پاس رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, I don't belong to any political party, کہ اگر نواز شریف کی جو 1991 کی ریفارمس تھی جو نرسمہ راؤ سے پہلے تھیں, ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, اگر وہ کنٹینیو بھی کرتی, اس کے بعد یہ خود آتے کنٹینیو کرتے رہتے, تو پاکستان کا حال آج یہ نہیں ہوتا. پاکستان بہت مضبوط ہوتا. کسی نے اس پہ کنٹینیو نہیں کیا. تو دیٹ از واٹ پالیسی کنٹینیوٹی جو ہے, پریڈکٹیبلٹی. بالکل. ایک انڈیکس آج میں لاہور اسکول آف اکنامکس میں تھا, انہوں نے ایک پالیسی انسرٹنٹی انڈیکس بنایا ہے. جی. وہ کہتے ہیں ہمارا پالیسی انسرٹنٹی انڈیکس اتنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آور پیئرس. پالیسی انسرٹنٹی. تو یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا, تو تمہارے سوال کا جواب ہے, سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے. تم مجھے بتاؤ کہ پی آئی اے کے لیے $500 ملین جو ہے عارف حبیب لگانے کے لیے تیار ہے, 500 ملین تباہ لگانے کے لیے. $1 بلین تو ہے نا ان کے پاس. بالکل ہے. اور آپ کے پاس 5 اور ایسے گروپس ہیں جن کے پاس $1 بلین پڑے ہوئے ہیں. جب وہ کہتے ہیں ہم کیوں لگائیں, کل انکم ٹیکس والوں کے نوٹسز ہمارے پاس آ جائیں گے, ہمارے پاس آڈٹ آ جائے گا, کل پالیسی جو ہے وہ کچھ اور بدل جائے گی, کون لگائے گا؟ اور یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیسک را مٹیریل ہے ہمارا, اسٹیل ہے, پیٹروکیمیکل کمپلیکس ہے, اٹس ناٹ اونلی ریکوائرز کیپٹل بٹ آلسو ریکوائرز کمپلیٹ لانگ ٹرم ہورائزن. کہ آپ نے اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کو 5 سال کے لیے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر نئی گورنمنٹ آئی, اس نے کہا کہ نہیں یہ سارے ٹیرفس جو ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیں. تو آپ جیسا بھی سمجھدار بندہ جو ہے وہ لوگوں کو ایڈوائز کرے گا یار اپنا پیسہ نہ خراب کرو, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ کل تمہیں. سو دیٹس وائی the reason which you have very دیکھیں the clarity of thought, زبردست policy continuity. اور ساؤتھ ایشیا, thank you so much ڈاکٹر صاحب, we are really grateful. اور بہت ہی پورا مغز سبسٹنس والی جو یہ کہہ رہے تھے بات ہوئی اکثر, کیونکہ آپ کی کلیرٹی جو ہے وہی ہمیشہ بڑی جسے کہنا چاہیے ایجوکیٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے یہ سارے موجودہ کرائسس کو بھی سمیٹا اپنی گفتگو میں اور اس کا ایک حل بھی بتایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے, جہاں جہاں اپنے اداروں میں, اور سول سرونٹس بھی جو آئے ہوئے ہیں, پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ اس کا امپیکٹ آگے آنے والے
सालों में दिखाई देगा. Thank you. Thank you very much for all of you to come, and thank you, Ammar, for organizing it. It was a real pleasure.